السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک پار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 23 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے نکھرا ہوا سونا۔ دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور ایک زندہ لاش غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے صنادید عرب جس رسول کے خلاف صف آراء ہیں، یہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اسی کا دم بھرتا ہے، اس کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی غلام ہے، عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب صرف میرا ہے۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس فہمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکے کے تاجر نے پھر سوال کیا، کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے، دل نہیں خریدا ہے۔ غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، دل سے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تعزیر ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نیاد غلام ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانع نہیں ہے۔ امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقل کیا ہے۔ اسی کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔ ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہی دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والے کی زبان پر ظلم و ستم اور جور و استبداد کا ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم دیکھا ہوگا۔ تصور جاناں میں آنکھیں بند تھی اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا، بتا کیا اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے، بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے کہ اب تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدھم آواز فضا میں گونجی، رسول عربی کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے؟ ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی کے قدموں کو چھو لے۔ میری فتح و سرخروئی کے لیے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکر نور کے دم قدم سے مکے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔ آج فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ادا بھی بکھیرے نظر آ رہی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انس میں بھی ایک حسرت ناخوشی کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں چمنستان رسالت کے اندلیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی اندوہ کے آثار تھے۔ سرکار نے نظر اٹھاتے دریافت فرمایا، ابو بکر، آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کے آثار نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب حضرت بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دلگداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا۔ آپ کے کاکل و رخ کا غلام آنکھیں بند کر کے سلگتا رہا۔ اف کرنا تو بڑی بات ہے، جانثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کا نشان بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جور و ستم کی یہ درد انگیز سرگزشت سن کر سرکار کی پلکیں بھیگ گئی۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر،
مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب کہ اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غمگسار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، امیہ اسی لیے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ انہیں اپنا زرخرید غلام سمجھتا ہے۔ سرکار، مجھے اجازت دیجیے کہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ زیبا کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زندان سے رہا کیا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد، چارہ سازی خدا کے پاس محبوب ترین عمل ہے، لیکن ابوبکر، نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کی بے خودی میں اشکبار ہو گئے۔ سرکار، ہم اور بلال دونوں ہی کاکل و رخ کے غلام اور دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے، نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی ہے کہ جب میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب کچھ حضور ہی کا ہے تو اب شرکت کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے آقا۔ میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کو اس سنگ دل یہودی سے چھڑا کر سرکار کے قدم ناز پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم اثار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، گرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا۔ جیسے اس نے زباں ہلائی، حضرت ابوبکر نے بلا پس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے حضرت بلال کو اپنے مراد لے کر چلے گئے تو امیہ نے تان کرتے ہوئے کہا، ابوبکر، ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پر کھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف نہیں پیدا ہو سکا ہے، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں تم مات کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر آتا ہے، تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ غبی اور بے ہنر غلام تم نے کس مصرف کے لیے خریدا ہے۔ معنی خیز تبسم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لفظوں میں یہ جواب فرمایا، خوب و ناخوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جسے عیب سمجھ رہے ہو وہ میرے نزدیک ہنر ہے۔ بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، اس کے واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ ہے۔ جس رخ زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال کو وارفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اس کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقا کونین کے دامن میں انہیں 2 جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔ اب وہ سیاہ فام غلام نہیں تھے، عالم اسلام کے خوبرو آقا تھے۔ معراج کی شب تھی، سار عالم بالا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم براہ تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گل گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان کی صفیں ایستادہ تھی۔ حضرت جبرائیل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ سرکار کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور کو بڑا اچنبھا ہوا۔ جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ جبرائیل امین نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی کہ تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہیں رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔
باریاب ہونے کی اجازت مل گئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ، خدائے کردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ 8 جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا تو ضرور مقرر ہوگا۔ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہی گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال غلطوں سے سرفراز کیا۔ پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچر رہی ہے کہ فردائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے دکھلا دے، کم از کم یہ دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے جوڑ کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی کری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ابد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا جب اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ سرکار نے زیر لب مسکراتے دریافت کیا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، ہاتھ اور پاؤں بھی نہایت کالے، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکلی ہوئی چاندنی اور گل لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی، سرکار نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن و فاکیش اور نگار خانہ ہستی کے گوہر نایاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجروح کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حکم وہ کیا خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ سرکار کا ارشاد سن کر وہ اپنے ہوش نہ سنبھال سکی، جذبات سے بے خود ہو گئی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا، اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، سرکار میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، مجھے وہی سیاہ فام بلال پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا میرے حصے میں آیا قیامت کا دن، اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دو جہاں دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا، رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان، تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے، مسلمانوں کے سید و سرور و بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔
یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا، پھر دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔